جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی اور میں ہوں عمران بٹی۔ تو دوستو آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ویڈیو انسان کے دشمن کی ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، اور یہ ایک ایسا دشمن ہے جو انسان کی تخلیق یا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کا پیدا ہو چکا تھا، اور یہ شیطان ابلیس کا دوست تھا جس نے اس شیطان کے ساتھ اپنی دوستی بھی نبھائی۔ اس کا تاریخی پس منظر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سانپ جو ہے اس کی پہلے جسامت ہوتی تھی، یہ جیسے آپ نے یہ چائنیز فلموں میں ڈریگن دیکھا ہے، یہ ڈریگن ٹائپ، اور یہ ہوتا تھا اونٹ کے جتنا، گردن اس کی بالکل ایسی ہوتی تھی اور اس کے ہاتھوں پنجے ہوتے تھے، پیچھے دمب ہوتی تھی۔ تو یہ دشمن کیسے بنا؟ اس نے جب ابلیس کو دھتکار دیا گیا، لعنت کا توغ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، تو ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو تب اس سانپ نے ہی اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے ابلیس کو، شیطان کو دوبارہ جنت میں داخل کیا، اور اللہ پاک نے سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ پاؤں ختم کر دیے اور اس کے کان بھی ختم کر دیے، اور اسے ایک رینگنے والا کیڑا بنا دیا۔ اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں ذکر آیا کہ تم انسانوں کی ایڑیوں کو ڈسو گے اور وہ تمہارا سر کچلے گا۔ تو اب انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے یا انسانی زندگی کے لیے سانپ کتنا ضروری ہے یا اس زمین کے لیے، تو وہ آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو ایک ایسا جزیرہ جہاں انسانوں کا جانا سختی سے منع ہے، جہاں لاکھوں زہریلے سانپ رہتے ہیں جن کا زہر سیکنڈوں میں ہی انسان کو موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس جزیرے پہ جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اسے موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ مانا جاتا ہے۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں برازیل میں واقع سانپو کے جزیرے کی۔ تو جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی یہ سبسکرائب کا بٹن کلک کر لیں تاکہ بالخصوص ہر آنے والی ویڈیو، بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ویڈیو آنے پہ آپ کو اطلاع ہو سکے کہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو دوستو برازیل میں واقع سنیک آئلینڈ، جہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، سانپو کا جزیرہ ہے جس کو الہیٹ کوئماڈا گرینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کو ون آف دا موسٹ ڈیڈلیسٹ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ برازیل کی گورنمنٹ سے انسانوں کے لیے پوری طرح بند ہے۔ یہاں پر ہر سکوائر میٹر پر 5 سانپ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک مربع میٹر میں، کلومیٹر نہیں میٹر، یہ تھوڑا سا ٹیبل کی جتنی جگہ میں 5 سانپ پائے جاتے ہیں۔ اٹ مین کہ ہر 2 فٹ پہ آپ کو ایک سانپ ملے گا یا 1 فٹ پہ۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس جزیرے کا چپا چپا سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس جزیرے میں 4 لاکھ سے زیادہ سانپ پائے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جزیرہ مین لینڈ سے 33 کلومیٹر دور ہے۔ کسی بھی سانپ کو مین لینڈ پر جانے کے لیے 33 کلومیٹر کا سمندری سفر کرنا پڑے گا۔ یہ جزیرہ دور سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے اور اس کی سرسبز و شادابی اور قدرتی ماحول انسان پر سحر طاری کر دیتا ہے، لیکن یہاں گولڈن اور گلابی رنگ کے انتہائی خطرناک اور زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور معصوم لگتے ہیں، لیکن اگر ایک بار یہ کسی انسان کو ڈس لیں تو انسان کا گوشت پگھل کر اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ عام تاثر ہے کہ 10,000 سال پہلے سانپو کا یہ جزیرہ برازیل کی مین لینڈ سے ملحقہ تھا، پھر ٹور کر الگ ہوا۔ دوستو 1920 کے بعد اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا گیا تاکہ بحری جہازوں کو اس جزیرے سے دور رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اس لائٹ ہاؤس میں کچھ لوگوں کو رکھا گیا جو اس سے آپریٹ رکھتے تھے، لیکن ایک دن خطرناک سانپوں کا ایک جھنڈ کسی طرح اس لائٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ زہریلے سانپوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی بھی انسان زندہ بچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس واقعہ کے بعد سے آج تک یہ لائٹ ہاؤس ویران پڑا ہوا ہے۔ یہاں صرف سانپوں کی حکمرانی ہے۔ اس جزیرے پر موجود سانپوں کی خوراک کا مین سورس پرندے ہیں۔ ہجرت کر کے آنے والے پرندے یہاں موجود درختوں پر گھونسلے بنا لیتے ہیں، لیکن ان سانپوں کے لیے یہ شکار مشکل نہیں ہے۔ یہ سانپ اونچے سے اونچے درختوں پر موجود گھونسلوں میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ان سانپوں کا وار اور زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ پرندوں کو اڑنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ دوستو جہاں ایک طرف اسی جزیرے کے سانپ زہریلے اور خطرناک ہیں، وہاں دوسری طرف ان سانپوں کے زہر سے کئی بیماریوں کی دوائی بھی تیار کی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کے مطابق یہاں پر موجود ایک سانپ گولڈن ہیڈ کا زہر
कैंसर और पेचीदा अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाई और दीगर दूसरी कई बीमारियों की दवा बनती है, लिहाजा ज़मीन पर शैम्पू का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी शैम्पू के जजीरे की वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।